تصور کریں ایک عظیم سلطنت کا فاتح لشکر ایک طاقتور شہر کو فتح کر لیتا ہے۔ ہر طرف مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مگر چند دن بعد ایک عدالت لگتی ہے اور قاضی ایک ایسا فیصلہ سناتا ہے جو تاریخ میں شاید ہی کبھی سنایا گیا ہو۔ فیصلہ یہ تھا، مسلمان فوج فوراً شہر چھوڑ دے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سپاہیوں پر مشتمل لشکر بغیر کسی اعتراض کے فوراً شہر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کی اصل طاقت عدل ہے، اور اس عدل کا مظہر تھا اسلامی خلافت کا حکمران عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ مشرق میں چین کی سرحدوں تک اور مغرب میں افریقہ کے ساحلوں تک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسی دور میں وسطی ایشیا کا ایک عظیم شہر سمرقند اپنی خوبصورتی، دولت اور طاقت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یہ شہر تجارت، علم اور ثقافت کا مرکز تھا۔ مسلمان سپہ سالار قتیبہ ابن مسلم نے ایک فوجی مہم کے دوران اس شہر کو فتح کر لیا۔ ظاہری طور پر یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن اس فتح کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری اسلامی دنیا کو حیران کر دیا۔ سمرقند کے ایک بڑے پادری نے اسلامی خلیفہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں ایک شکایت درج تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے مسلمانوں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ جنگ سے پہلے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی اسلام قبول نہ کرے تو اسے جزیہ ادا کرنے کا اختیار دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی انکار کرے تو پھر جنگ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہم پر اچانک حملہ کیا گیا اور ہمارا شہر فتح کر لیا گیا۔ یہ خط ایک قاصد کے ہاتھ ہزاروں میل دور دمشق بھیجا گیا، جہاں اسلامی سلطنت کا خلیفہ رہتا تھا۔ قاصد طویل سفر کے بعد دمشق پہنچا۔ وہ حیران تھا کہ اسلامی سلطنت کے حکمران سے ملاقات کیسے ہوگی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، مجھے خلیفہ کا محل بتاؤ۔ لوگوں نے ایک سادہ سے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص سیڑھی پر کھڑا اپنے گھر کی چھت کی مرمت کر رہا تھا، اور ایک عورت نیچے کھڑی اسے مٹی دے رہی تھی۔ قاصد کو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے سوچا، یہ کوئی عام آدمی ہوگا، اسلامی سلطنت کا خلیفہ تو کسی عظیم محل میں رہتا ہوگا۔ وہ واپس لوگوں کے پاس گیا اور کہا، میں نے تم سے بادشاہ کا محل پوچھا تھا، نہ کہ کسی غریب آدمی کا گھر۔ لوگ مسکرا کر بولے، ہم نے تمہیں درست بتا دیا ہے، یہی شخص اسلامی سلطنت کا حکمران ہے۔ اور وہ حکمران تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ قاصد نے خلیفہ کو خط پیش کیا۔ خلیفہ نے سکون سے خط پڑھا۔ خط میں اپنے سپہ سالار کے خلاف شکایت تھی، مگر خلیفہ نے نہ غصہ کیا نہ کسی کو ڈانٹا۔ انہوں نے قلم اٹھایا اور اسی خط کے پیچھے چند الفاظ لکھے، سمرقند میں ایک قاضی مقرر کیا جائے جو اس شکایت کی سماعت کرے۔ بس یہی حکم تھا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس میں نہ طاقت کا مظاہرہ تھا نہ حکمران کی انا، صرف انصاف تھا۔ جب سمرقند میں عدالت لگی تو شہر کے لوگ حیران تھے، کیونکہ مدعی ایک غیر مسلم پادری تھا اور مدعا علیہ اسلامی فوج کا سپہ سالار۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، تمہاری شکایت کیا ہے؟ پادری نے کہا، ہمیں اسلام کی دعوت دیے بغیر ہمارے شہر پر حملہ کیا گیا۔ پھر قاضی نے سپہ سالار قتیبہ ابن مسلم سے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اچانک حملہ کیا تھا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ قاضی کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، تمام مسلمان فوج اپنی بیوی، بچوں اور سامان سمیت فوراً سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائے، اور اگر دوبارہ آنا ہو تو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے، پھر جزیہ اور پھر جنگ۔ یہ سن کر پورا شہر حیران رہ گیا۔
लेकिन हैरत की बात ये हुई कि मुसलमान फौज ने फौरन हुक्म मान लिया। चंद घंटों के अंदर पूरा लश्कर शहर छोड़ चुका था। जब समरकंद के लोगों ने ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। उन्होंने अपनी तारीख में ऐसा इंसाफ कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, ये कैसा दीन है जो अपने ही लोगों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला दे सकता है। चुनाचे शहर के लोग लश्कर के पीछे गए और उन्होंने ऐलान किया, हम इस दीन को कबूल करते हैं। इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं फैला, इस्लाम फैला अदल, दयानत और इंसाफ से। और यही इंसाफ था जिसने दिलों को फतह किया। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या आज हम इसी अदल के वारिस हैं?